السلام علیکم۔ آج منگل ہے، ستمبر کی 13 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا حالیہ انٹرویو پاکستان کی سیاست میں موضوع بحث ہے، جس میں انہوں نے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کو اگلی حکومت تک مؤخر کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ تاہم وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت نئے آرمی چیف کی تقرری سے متعلق فیصلہ مقررہ وقت پر کرے گی۔ عمران خان نے ٹی وی اینکر کامران خان کو دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی اہلیت نہیں رکھتے، اور آئین میں ایسی گنجائش موجود ہے کہ موجودہ آرمی چیف جنرل باجوہ آئندہ انتخابات تک اپنے عہدے پر برقرار رہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے عمران خان کے اس انٹرویو پر ایک ٹویٹ میں اپنے رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ عمران خان اقتدار کی ہوس میں اتنا گر چکے ہیں کہ آرمی چیف کے تقرر کو انتخابات اور سیاست سے نتھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اہم قومی فیصلے سیاسی مفادات سے مشروط نہیں ہوتے۔ حکومت نئے آرمی چیف کے تقرر کی ذمہ داری کو مقررہ وقت پر آئین اور ادارے کی بہترین روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کرے گی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ 2 سے 3 ہفتوں میں سیلاب کا پانی اتر جائے گا، اس کے بعد لوگ دوبارہ اپنے گھروں میں آباد ہو جائیں گے۔ اسلام آباد میں منگل کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ان کی گفتگو کو ملک کے سرکاری ٹی وی پر براہ راست نشر کیا گیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ کابینہ کے ارکان کو دکھی انسانیت کے لیے بھی وقت دینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ وقت آئے گا جب وہ اس کا حساب بھی لیں گے اور تعریف بھی کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر نے جس صوبے میں تمام سرکاری یونیورسٹیوں کے چانسلر بھی ہیں، گومل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے خط کے جواب میں انہیں گومل اور زرعی یونیورسٹی کے اثاثہ جات کی تقسیم کے مسئلے کو 3 دنوں میں حل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد افتخار نے ایک خط کے ذریعے گورنر کو انہیں سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کی جانب سے دھمکیاں دینے کے بعد اپنے عہدے پر مزید کام کرنے سے معذوری کا اظہار کیا تھا۔ گورنر نے اس خط کے جواب میں دراصل وائس چانسلر کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما علی امین گنڈاپور کے الزامات کی توثیق کی ہے۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ وائس چانسلر نے فیسوں میں اضافے اور بعض طلباء کے خلاف کارروائیاں کر کے یونیورسٹی کے ماحول کو خراب کر دیا ہے، لہٰذا اب انہیں اس یونیورسٹی سے جانا ضروری ہے۔ وائس چانسلر کے خلاف احتجاج کرنے والے طلباء بھی علی امین گنڈاپور کے یونیورسٹی کے معاملات میں مبینہ مداخلت کے باعث 2 گروپوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، اور پچھلے کئی دنوں سے احتجاج کے باعث یونیورسٹی میں درس و تدریس کا سلسلہ معطل ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کی رپورٹ جانبدارانہ اور حقیقت سے دور ہے۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں اقوام متحدہ کی رپورٹ میں تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ افغان امن سے رہ رہے ہیں اور وہ اب جنگ، عدم تحفظ، ہلاکتوں اور مسائل سے دور ہیں۔ جابرانہ قوانین، اثاثے منجمد کرنے اور بینکنگ کے مسائل کے باوجود تمام سرکاری ادارے ملک کی معاشی خوشحالی اور قوم کی بھلائی کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے رچرڈ بینٹ نے کہا تھا کہ افغان انسانی حقوق کے بحران میں پھنسے ہوئے ہیں اور دنیا اسے حل کرنے سے قاصر ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے بینٹ نے کہا کہ افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کی پامالی، مخالفین کو دبانا اور آزادی اظہار پر پابندیاں سنگین چیلنج ہیں۔ افغانستان کے لیے یورپی یونین کے خصوصی ایلچی تھامس نکلسن نے طالبان کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان نے ایک مختصر بیان کے ذریعے
عالمی تشویش سے متعلق معتبر رپورٹ کا جواب دیا۔ ان کی دعووں کی حمایت کرنے والے بہت کم ثبوت ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ اس بات کی پرواہ کرتے ہیں کہ دنیا کیا سوچتی ہے۔ یو این ایم اے کا کہنا ہے کہ طالبان نے پیر کے روز اس کے خواتین عملے کو ہراساں کیا اور مزید کہا کہ تنظیم کے ملازمین کو ہراساں کرنا ایک معمول کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ نے اپنے عملے کی افغان خواتین ملازمین کے خلاف طالبان حکام کے اقدامات پر اپنی بڑھتی ہوئی تشویش کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ حکام پر زور دیتا ہے کہ وہ اس کے تمام عملے کی مراعات اور استثناء کا احترام کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا پاس کریں، جن میں ملک بھر میں ان کی نقل و حرکت کی آزادی بھی شامل ہے۔ ادھر طالبان کے نائب ترجمان بلال کریمی نے مختصر بیان میں کہا ہے کہ افغانستان میں اقوام متحدہ کی کسی خاتون ملازم کو ہراساں نہیں کیا گیا یا حراست میں نہیں لیا گیا۔ بھارت میں وارانسی کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کی جانب سے گیان واپی مسجد کی مغربی دیوار پر پوجا کرنے کی ہندو فریقوں کی درخواست سماعت کے لیے منظور کیے جانے پر الگ الگ حلقوں سے ملا جلا رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جہاں ہندو فریقوں اور بھارتیہ جنتا پارٹی اور وشوا ہندو پریشد کی جانب سے اس کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے، وہیں حزب اختلاف کی جماعتوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے اور مسلمانوں نے اسے مایوس کن فیصلہ قرار دیا ہے۔ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے فیصلے کے فوراً بعد ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اشارہ دیا کہ اگلا نمبر متھرا کی شاہی عیدگاہ کا ہے۔ شدت پسند ہندو تنظیموں کی جانب سے بھی فیصلے کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ بھارتی مسلمانوں کے ایک متحدہ پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے فیصلے کو مایوس کن قرار دیا ہے اور حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ 1991 کے عبادتگاہ قانون کو سختی کے ساتھ نافذ کرے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ ان پارٹیوں کو ڈر ہے کہ وہ اگر فیصلے پر تنقید کریں گی تو ان کو ہندو مخالف بنا کر پیش کیا جائے گا۔ بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد نے پیر کو کہا کہ اپنے مصائب کے علاوہ ہمسایہ ملک میانمار سے آئے روہنگیا پناہ گزینوں کی طویل موجودگی بنگلہ دیش کی معیشت، ماحولیات، سلامتی، سماجی اور سیاسی استحکام پر سنگین اثرات مرتب کر رہی ہے۔ وہ امریکہ اور بنگلہ دیش کے مشترکہ میزبانی میں منعقد ہونے والے علاقے کے 24 ممالک سے تعلق رکھنے والے فوجی حکام کے 3 روزہ انڈو پیسیفک آرمیز مینجمنٹ سیمینار کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل ایس ایم شفیع الدین احمد نے بتایا کہ سیمینار کے شرکاء، جن میں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان، انڈونیشیا، بھارت، چین اور ویتنام شامل ہیں، ملک میں قائم بڑے روہنگیا پناہ گزین کیمپوں کا دورہ کریں گے تاکہ وہ مہاجرین کی حالت زار کا خود مشاہدہ کر سکیں۔ یوکرین نے پیر کو دعویٰ کیا کہ اس نے ملک کے شمال مشرقی حصے میں کئی اور دیہاتوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے اور کچھ روسی افواج کو سرحد پر واپس دھکیل دیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پیر کے روز قوم سے اپنے رات کے خطاب میں کہا کہ یوکرین کی افواج نے اس ماہ سے شروع ہونے والے حملے کے بعد سے 6000 مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقہ دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے فوجیوں کی نقل و حرکت جاری ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ یوکرینین کی طرف سے خاص طور سے شمال مشرق میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ بلنکن نے کہا کہ یہ ابھی آغاز ہے اور میرے خیال میں صحیح طور پر پیشگوئی کرنا غلط ہوگا کہ صورتحال کیا رہے گی۔ روسی وزارت دفاع نے ہفتے کے آخر میں تسلیم کیا کہ اس کی افواج پیچھے ہٹ رہی ہیں اور مشرق دونیتس کے علاقے میں انہیں دوبارہ منظم کیا جا رہا ہے۔ یوکرین کے فوج پسپا ہوتے ہوئے روسی افواج پر منگل کے روز مسلسل دباؤ ڈال رہی ہے۔ وہ اپنی اچانک کامیابی کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق یوکرین کے دوسرے شہر خارکیو کے ارد گرد جزوی طور پر تباہ ہونے والے قصبوں کی عمارتوں پر تازہ پیلے اور نیلے جھنڈے لہرا رہے ہیں، جبکہ یوکرین کے فوجی راستے میں چھوڑے گئے
جلے ہوئے روسی ٹینکوں کا معائنہ کر رہے ہیں۔ اسی دوران برطانوی انٹیلیجنس نے منگل کو کہا کہ روس کے ایک اعلیٰ فوجی دستے فرسٹ گارڈز ٹینک آرمی کو حملے کے دوران شدید نقصان پہنچا، اور یہ کہ نیٹو کے مقابلے کے لیے تیار کی گئی روس کی روایتی قوت بری طرح کمزور ہو گئی ہے۔ روس کو اس صلاحیت کو دوبارہ حاصل کرنے میں ممکنہ طور پر برسوں لگیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور دوسرے امریکی رہنما یوکرین کی جانب سے شمال میں روسی فوجیوں کو پسپا کرنے کے بعد قبل از فتح کا اعلان کرنے میں احتیاط سے کام لے رہے ہیں۔ اس کے بجائے فوجی عہدیدار آئندہ ہونے والی لڑائیوں کا انتظار کر رہے ہیں اور یوکرین کو مزید ہتھیار فراہم کرنے اور تربیت میں توسیع کے منصوبے ترتیب دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جنگی میدان میں روس کی اچانک ڈرامائی ناکامیوں پر اس کے رد عمل کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اگرچہ اختتام ہفتہ یوکرین کی کامیابیوں پر وسیع پیمانے پر جشن منایا گیا، تاہم امریکی عہدیدار جانتے ہیں کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے پاس اب بھی وسائل اور فوجی موجود ہیں، اور ان کی فورسز ابھی بھی یوکرین کے مشرق اور جنوب کے بڑے حصے پر کنٹرول رکھتی ہیں۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نے منگل کے روز کہا کہ آذربائیجان کی طرف سے رات کے وقت کیے گئے حملوں میں 49 فوجی مارے گئے۔ خبر رساں ادارے انٹرفیکس نے خبر دی ہے کہ نیکول پاشنیان نے پارلیمنٹ میں کہا کہ آذربائیجان کی فورسز نے تقریباً نصف درجن پوائنٹس پر حملہ کیا۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان نیگورنو کاراباخ پر کئی دہائیوں پرانا تنازعہ جاری ہے، جو آذربائیجان کا حصہ ہے، لیکن 1994 میں علیحدگی پسند جنگ کے خاتمے کے بعد سے آرمینیا کی حمایت یافتہ نسلی آرمینیائی افواج کے کنٹرول میں ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔